اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں جی ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ یا الہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، یا بنی اسرائیل کرو، اے بنی اسرائیل ذکر کرو، نعمتی التی میرا احسان جو میں نے، انعمت علیکم التی جو میں نے کیا انعام، علیکم تم پر، وانی اور بے شک، فضلتکم فضیلت دی ہے، علی العالمین اوپر جہانوں کے۔ اب اس آیت میں یا بنی اسرائیل نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل کرو نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، کہ یہاں پر بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ تم نے بتوں کی پوجا شروع کی، تم کفر و عناد میں بڑھتے چلے گئے، تو پھر بھی میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہیں فضیلت دی سارے عالم پر۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اتقوا یوما لا تجزی نفسا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ واتقوا اور ڈرو اس دن سے، یوماً اس دن سے، نہ نفع دے گی کوئی جان کسی جان کو، اور نہ قبول کی جائے گا تم سے، نہ قبول کیا جائے گا تمہارا عدل، اور نہ تمہاری شفاعت کی جائے گی، اور نہ ہی مدد کی جائے گی۔ یہ اس آیت میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ کفار کے لیے نازل ہوئی، کہ کفار کو کہا جاتا ہے کہ اس روز تمہارا عمل پیش نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی تمہاری اچھائی پیش کی جائے گی۔ اگر تم رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت کو مانتے ہو، ان کے احکام کو مانتے ہو، تو پھر تمہاری قبول کی جائے گی، کہ دوسری صورت میں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، کہ چاہے تم جتنا بھی عمل کرو، تم نمازیں پڑھو، تم پرہیزگار بنو، جب تک تم سچے دل سے توبہ نہیں کرتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب سچے دل سے تم احکامات الہی کو نہیں مانو گے اور گواہی نہیں دو گے، تو تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، نہ ہی تمہاری۔ اس سے یہ بھی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم ختم درود پاک پیش کرتے ہیں تو وہ پہنچتا ہے، اور یہ اللہ کا فعل، یہ صرف کفار کے لیے ہے، یہ آیت صرف دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہے۔ اب آگے قرآن پاک میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ،
ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتلا آزمایا، اور جب ابتلا آزمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے رب نے بکلمات تو سکھا دیے ان کو کچھ کلمے، پس پورا کر دیا ان پر۔ اب دوسرا یہ بنتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّہُنَّ، کہ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو ان کو کچھ باتوں کو پورا کر دیا، یعنی کہ ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہاں پر آزمائش جو ہوتی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر طرح طرح کے مظالم ہوئے۔ جب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آپ کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ ان کو اپنی قوم کے پاس لے گئے، یعنی کہ ان کے والد گرامی جو تھے وہ غلام تھے اور لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، ان کے پاس لے گئے تو سختیوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں دین حق پر آپ کاربند رہے۔ جب دین حق پر کاربند رہے تو ان پر طرح طرح کے مظالم کے ساتھ ان کو جلا دینے کا بھی حکم دیا گیا، تو پھر اللہ کے حکم سے ان کے اوپر سے جو آگ تھی وہ ٹھنڈی کر دی گئی۔ جو انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا جو نار کونی بردن اور سلاما، تو اس وقت آگ کو ختم کر دیا گیا، ٹھنڈا کر دیا گیا، پر ان کے لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کی کوئی حد نہیں کی تھی۔ آگے قرآن کریم فرقان حمید میں ہے قال انی جاعلک، قال فرمایا انی بے شک جاعلک بنانے والا ہوں، للناس لوگوں کے لیے، امام، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انہی کی نسل میں سے آگے بڑھاؤں گا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ قال فرمایا ومن ذریتی، ومن اور سے اولاد، ذریتی اولاد، قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا کہ بے شک میں لوگوں میں ایک امام بنانے والا ہوں۔ قال من ذریتی، قال ینال عہد الظالمین، قال فرمایا ومن ذریتی اولاد، قال فرمایا لا ینال نہیں پہنچتا عہد میرا ظالمین ظالموں کو۔
قال فرمایا لا ینالو نہیں پہنچتا عہد ظالمین ظالموں کو، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا آپ نے بیتی گھر مثابۃ ٹھکانہ للناس واسطے لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا امن والا، وَاتَّخِذُوا اور بنایا من مقام ابراہیم کو مصلی، وعہدنا اور عہد لیا الی طرف ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام، ان بے شک طاہرہ پاکیزہ ہے بیتیا صاف ستھرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکعی اور رکوع کرنے والوں کے، وسجودی اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت بہت مشہور ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا اور بے شک میں لوگوں کے لیے بنانے والا ہوں ایک گھر امن والا، وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پھر بنایا آپ نے مقام ابراہیم کو مصلی، عہدنا اور عہد لیا الی ابراہیم و اسماعیل عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل کی طرف سے، ان طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، بے شک پاک صاف گھر طواف والوں کے لیے اور اعتکاف والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، کہ اس میں بشارت دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو لے جائیں فلاں جگہ پر اور وہاں ان کو ٹھہرنا ہے۔ یہ آزمائش تھی رب کی طرف سے، یہ پہلی آزمائش تھی۔ پھر آپ نے اپنی بیوی جن رونڈی حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑے اور ویران بیابان میں جا کر چھوڑ آئے۔ وہاں پر کافی جب کھجوریں بھی ختم ہو گئی، مشکیزہ پانی بھی ختم ہو گیا، تو آپ نے اماں ہاجرہ علیہ السلام ایک پہاڑی پر چڑھی، وہ چکر کاٹ رہی تھی، بچہ رو رہا تھا، پیچھے سے بھی دیکھتی کہ کوئی ویران بیابان جنگل ہے، کہیں بچے کو کوئی اٹھا نہ لے جائے۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے اور نیچے سے پھر بچے نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ پھر آپ نے یہ آگے آیت آئے گی، پھر آپ نے اس کو کیا کیا، زمزم ٹھہر جا، آپ ان کے گرد دائرہ بناتے جا رہے تھے، پانی پھوٹ پڑا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ وہاں پر میرا گھر بناؤ، یعنی خانہ کعبہ شریف بناؤ اس جگہ پر۔ پھر آپ اللہ کے حکم سے وہاں گئے، آپ نے گھر بنایا اور کہا کہ اس کا طواف کرو یا اعتکاف کرو، رکوع سجود کرو۔ آپ نے یہ سب کچھ کیا
تو پھر آپ نے کچھ سوال و جواب بھی کیے. کہا کہ میں تو قدموں کے ساتھ کر رہا ہوں، کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، کچھ معذور بھی ہوں گے. پھر انہوں نے کہا تم کچا لو، عرس میں بٹھا کر بزرگوں کو طواف کرائیں. تو پھر اس طرح کچھ آسانیاں پیدا ہو گئیں. اب قرآن کریم فقان حمید میں ہے وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام ربی بے شک جعل بنا ھذا یہ بلدن شہر آمنا ورزق اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والوں کے لیے پھل بنا دے، کھانے کے لیے طرح طرح کے ثمراتی پھل، من سے امن منہم ان میں سے باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر. تو پھر کہا کہ تم ادھر آباد ہو اور اس میں طرح طرح کے پھل ہوگا اور اس کو آباد کرو آخرت کے دن کے لیے. قال فرمایا ومن اور جو کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ کہ پورا کرو قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ مجبور کر دوں گا اور پورا کروں گا قلیلاً تھوڑا، ثم پھر اضطرہ مجبور کر دوں گا الی طرف عذاب النار سخت عذاب کی طرف. ومن کفر فأتمہ قلیلاً ثم اضطرہ الی عذاب النار اس میں ہے کہ جو کفر کریں گے تو میں تھوڑے ہی عرصے میں ان کو مجبور کر دوں گا کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا. وبئس المصیر اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. کہ یعنی کہ جو دوسروں کو بھٹکاتے ہیں یا سیدھے راستے سے ان کو ہٹاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ آیت ہے. وَإِذْ اور جب یرفع اٹھائے گا ابراہیم علیہ السلام یرفع جب اٹھاتا تھا، وَإِذْ اور جب یرفع اٹھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام القواعد من البیت واسماعیل ابراہیم علیہ السلام قواعد من البیت اللہ کے گھر کے نگہبانی بھی کہہ سکتے ہیں، بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام. وَإِذْ اور جب
ظرف اٹھاتا تھا ابراہیم علیہ السلام قواعد احکام بنیادیں اس گھر کی اسماعیل علیہ السلام کے لیے ربنا کہ اے میرے رب تقبل منا کہ قبول فرما انکا ہم سے انکا بے شک انت السمیع العلیم بے شک تو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اس کا یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں رکھ رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یا الہی کہ قبول فرما لے ہمارے لیے اس کو، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اگر ربنا وجعلنا اے میرے رب بے شک بنایا ہم نے مسلمین مسلمانوں کے لیے لکا واسطے ومن سے ذریاتنا اور ہمارے اولادوں میں سے ومن سے ذریاتنا اولادوں کے لیے امت مسلمۃ لکا فرما بردار لکا واسطے ہمارے آرینا اور ہماری عبادت کے قاعدے مناسکنا اور بتا ہم پر وتب علینا رحمت فرما اور ہمارے عبادت کو قبول فرما انکا بے شک انتا بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور وارنا اور دکھا ہم کو مناسکنا عبادت کے قاعدے وتب علینا اور بے شک تو اپنے رحمت کر ہم پر انکا بے شک انت تواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ دعا ہر حال میں ہم پر فرض ہے، کہ مسلم شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اس کو کسی قسم کا خسارہ نہیں ہوتا، اور وہ بے شک ہماری سنتا ہے، کیونکہ پہلی آیت میں ہے کہ اے ہمارے رب بنا دے مسلمانوں کی اولاد کو ہمارے لیے فرما بردار اور سکھا دے ہم کو عبادت کے قاعدے اور اپنی رحمت ہم پر کر دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ مسلمان قوم جو ہے کے لیے انہوں نے اپنے لیے نہیں، اپنے لیے تو یہ ہے کہ وہ فرما بردار بن جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ بھٹکنے والی قوم ہے، تو اور اپنے لیے یہ کہہ کر دعا مانگی کہ ہمیں اپنے صحیح طریقوں پر یعنی اہدنا الصراط المستقیم کے معنی میں آتا ہے کہ ہمیں اس کے صحیح طریقے پر چلا
اور ہماری توبہ قبول فرما، ہماری یہ باتیں قبول و منظور فرما۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب بھیج، فیہم پس ان میں سے، رسول منہم ہم پر، یتلو جو پڑھے، علیہم ہمارے پر، آیات کا آیتیں، تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھائیں کتاب حکمت والی، والحکمت حکمت والی، وَزَكِّهِمْ اور پاکیزہ، اِنَّکَ بے شک، انت تو، عزیز غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ جب یہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت یہ دعائیں مانگی جا رہی تھیں کہ یا اللہ پاک، آج تک وہاں پر جا کر صرف دعائیں کی جاتی ہیں، کیونکہ دعا وہ ہے کہ جو راحت اور سکون دیتی ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ ربنا، ہمارے رب، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب بھیج ہمارے پاس رسول ان میں سے، تاکہ وہ سکھائیں ہمیں کتاب، حکمت، اور ہمیں صاف ستھرا کر دیں، ہمیں نیک کر دیں، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا جا رہا تھا تب یہ دعائیں مانگی جا رہی تھی کہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ختم سے اس سب سے ہمیں یہ معلوم ہوا دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور اولیاء اللہ کے مزارات پر، اولیاء اللہ کے مقامات پر جا کر دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی مفہوم ملتا ہے، اور اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے معزز مقامات پر بھی جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول و منظور ہوتی ہے۔ جو پاکیزہ ہستیاں دنیا سے جا چکی ہیں ان کا ہم وسیلہ واسطہ پیش کریں تو ہماری دعائیں قبول و منظور ہوتی ہیں۔ ہمارے اتنے اعمال نہیں ہیں کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیں سکھا دیا ہے کہ جو کہتے ہیں نا ہم اپنے لیے بہت کچھ جا رہے ہیں، ہمیں ختم درود و اسلام کی کوئی ضرورت نہیں۔ درود پاک کی فضیلت کا آپ کو بھی پتہ ہے، اب ختم پاک کی بھی فضیلت کا آپ کو علم ہو چکا ہوگا، تو پلیز اپنے آپ کو ان چیزوں پر عمل نہ کریں، کیونکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو چکی تھی تو اس وقت یہ دعائیں مانگی جا چکی تھیں، مانگی جا رہی تھی۔ اس لیے ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے جو اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے مقامات ہیں، ان پر جا کر تو آپ دعا مانگو، آپ کی دعا رد نہیں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔